تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ نے میت کے منہ سے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، تو آپ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا محمد مصطفیٰ اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اگر تم چاہو تو اس کا جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں پیارے آقا اگر آپ حج نہ کریں تو ہم حج نہیں کرتے، اگر آپ عمرے پہ نہ جائیں ہم عمرے پہ نہیں جاتے، اگر آپ ہمارے آگے نہ ہوں ہم اس چیز کی اتباع نہیں کرتے۔ پیارے آقا اگر آپ جنازہ نہیں پڑھتے ہم جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ حقیقت کیا ہے؟ صحابہ نے سوال کیا، پیارے آقا بتائیں اس کا جنازہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ مومن ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ مرنے والا میرے عثمان غنی کا دشمن، میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، محمد مصطفیٰ اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ تو عثمان غنی جن کے نکاح میں یکے بعد دیگری میرے آقا کی دو بیٹیاں ہیں، ان کا مقام یہ ہے ان سے بغض رکھنے والا اس کا جنازہ میرے آقا نہیں پڑھتے۔ تو جو میری اہل بیت ہے، جو میری اہل بیت ہیں، میرے آقا نے فرمایا نا کیونکہ دین کے لیے ہمہ وقت چاہیے، 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہو تو اس کے لیے 6 گھنٹے تیاری بھی چاہیے ہے۔ میرے آقا پہلے تجارت فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام نے تجارت کرنا چھوڑ دی کہ دین کی تبلیغ کے اندر فرق پڑتا تھا، میرے آقا نے تجارت چھوڑ دی۔ اخراجات بھی بہت ہیں، مہمان بھی بہت آتے ہیں، کھانا پلانا بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوچا آقا علیہ السلام کے بہت سے اخراجات ہیں اور آقا علیہ السلام ہم وقت ہمارے لیے کوشاں ہوتے ہیں، ہم مل کر نا کچھ جو ہے نا ہدیہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو جا کر پیش کرتے ہیں۔ عمر فاروق بھی ہے، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ صحابہ نے مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر لیے۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں ان کو اپنا امیر بنا لیا کہ یہ پیسے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر یوں عرض نہیں کرنا، ہم نے تو چند پیسے دینے ہوتے ہیں، پہلے اس کی تشہیر کرتے ہیں، اتنی اخبار میں ہمارا فوٹو لگنا چاہیے۔ یار یہ غربت کا جنازہ نہیں ہے، غریب کی غربت کا جنازہ نہیں ہے۔ اگر اسی سٹیج پہ ہم ہوتے تو ہماری عزت پہ کیا گزرتی؟ انہوں نے کہا اے عباس، اے حضور کے چچا، آپ ہمارے اس بات پہ امیر ہیں، یہ چند پیسے ہیں، یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے۔ حضور کو جا کر ہمیں عرض کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے پیارے آقا طائف سے لے کر احد تک اور فجر سے لے کر تہجد کی نماز تک آپ ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا تحفہ ہے جو ہر مہینے ہم آپ کو پیش کیا کریں گے، یہ قبول فرما دیں۔ ابھی آقا خاموش ہے، آقا خاموش ہوئے تو اللہ کا قرآن اتر آیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ جا کر آیت آقا کو بتا دو اور فرما دو کہ اے آقا اعلان کر دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے آقا فرما دو جو میں نے آپ کے لیے کوشاں ہوا ہوں، ہر وقت کوشش کی ہے، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، آپ کے لیے ایمان مانگا ہے، اس کے بدلے میں کبھی بھی آپ سے اجرت طلب نہیں کروں، آپ سے کچھ تحفہ، کچھ اجرت، کچھ ہدیہ آپ سے کبھی قبول نہیں کروں گا، آپ سے اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کا اجر نہیں مانگوں گا۔ ہاں ایک چیز کے بدلے میں سوال کر سکتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دو، میری اہل بیت کے ساتھ محبت شروع کر دو۔ محبت سے بھی بڑھ کر ایک مقام ہے، وہ محبت کا ہے۔ محبت کے بغیر تو جیا جا سکتا ہے، لیکن محبت ایسی ہوتی ہے جو لازم ملزوم ہوتی ہے، اگر محبت چلی جائے تو جینا محال ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے ایک تقاضا ہے، ایک مطالبہ ہے، تم آج کے بعد میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا شروع کرو۔ اور پھر صرف یہ محبت نہیں،
یہی محبت نہیں کہ عام ہم سمجھ لیں یا کسی سے محبت ہو گئی تو ایک اور رنگ ہوتا ہے، اگر نہ ہوئی تو کیا ہو گیا، بلکہ اس کی دلیل میں حدیث سے اور آیت سے دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعد، جو میں نے 23 برس کے عرصہ میں اتنی تگودو کر کے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے نا، اگر تم اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہو پھر کیا کرنا ہے، ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب اس کے بارے میں مختلف حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا انی ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے اور میری سنت ہے۔ قرآن ہے اور میری سنت ہے۔ فرمایا اعظمھا من الاخر، فرمایا احدہما اعظم من الاخر، ایک دوسری سے بڑھ کر ہے، وہ اس سے بڑھ کر ہے، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، عظمت والی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا انی تارک فیکم مساکا ہے، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، فرمایا کہ میری کتاب، اس کی دلیل آیت سے کر لیں، اس کی تائید آیت سے کر لیتے ہیں۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، فرمایا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تمہارا ایمان کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اطرتی اہل بیتی، اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ میری اہل بیت، میری اطرت ہے، اس کے ساتھ محبت شروع کر دو، فرمایا کبھی تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ اب حدیثیں دو ہیں، ایک حدیث میں قرآن دونوں حدیثوں میں مشترک ہے۔ پہلی حدیث میں قرآن اور میری سنت، دوسری حدیث کے اندر فرمایا قرآن اور میری اطرت اہل بیت ہے، میری اطرت اور اہل بیت ہے۔ اب ان کا خلاصہ کیسے نکلے گا، ان کے درمیان تطبیق کیسے کی جائے گی کہ خلاصہ نکل آئے؟ میں سمجھتا ہوں حقیقت یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، اصل یہ ہے کہ ایک ہی مضمون کے دو بیان ہیں۔ مضمون کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہے، آقا علیہ السلام کی اطرت ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اپنی اطرت، اپنے اہل بیت سے بڑھ کر میری اطرت، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت شروع کر دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مضمون ہے، اس کے دو بیان ہیں، مضمون اہل بیت ہے، بیان قرآن ہے، اور دوسری میری سنت ہے۔ پھر فرما دیا اس حدیث کو بول کر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک وقت آ جائے کہ قرآن کے اندر تو جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ دوسری رائے نہیں ہے، قرآن کی دو صورتوں میں اختلاف نہیں ہے، دو لفظوں میں، دو حرفوں میں، دو آیتوں میں اختلاف نہیں ہے، قرآن تو ایک ہے۔ فرمایا اگر جھگڑا اس بات میں آ جائے، کوئی کہے یہ سنت ہے، کوئی کہے یہ سنت ہے، فرمایا کہ اگر سنت پہ جھگڑا آ جائے تو سنت کے بارے میں سمجھنا ہو تو سمجھ لینا سنت بیان ہے، اس کا مضمون میری اہل بیت ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ فرمایا کہ اگر سنت کے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، کوئی کہے یہ سنت ہے، کوئی کہے یہ سنت ہے، فرمایا کہ اس کے مضمون کو دیکھنا ہو تو میری اہل بیت کو پکڑ لینا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کر لینا، میری اہل بیت مضمون ہے، اس کا بیان میری سنت ہے اور قرآن ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم فساد کے وقت میں آ جاؤ، فتنوں کے دور میں آ جاؤ، پھر بھی میری اہل بیت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر فرمایا محبت رہی تو ایمان برقرار رہے گا، اگر بغض آ گیا، محبت ختم ہو گئی، فرمایا پھر محبت کی بجائے اگر بغض آ گیا پھر ایمان کی سلامتی ناممکن ہے۔ اسی پر بے شمار حدیث مبارکہ ہے، تفسیر کبیر، تفسیر البیان اٹھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرے گا۔ الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا یوم القیامت، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا، ماتا مومنا مستقبل الایمان، وہ ایمان کی حالت میں مرے گا اور اس کا ایمان بھی کامل ہوگا، اس کا ایمان بھی کامل ہوگا، صرف ایمان نہیں تکمیل ایمان کی بھی گواہی میرے آقا نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ پھر فرمایا الا
ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو شخص میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ توبہ تائب ہو کر مرا ہے، اس کی توبہ بھی ایسی توبہ ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے گا، اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فتح علی قبرہ فتح فی قبرہ بابان الی الجنہ، فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا تھا، اسی عالم میں وہ فوت ہو گیا، اسی عالم میں مر گیا، جب قبر میں جائے گا قبر کی طرف جنت سے 2 کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، 2 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا تھا، یزف الی الجنہ یا یزف الی القیامہ، فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا کیسے ہوگا؟ تزف العروس الی الجنہ، جس طرح فرمایا کہ دلہن ہوتی ہے نا، تزف العروس الی بیت زوجہا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا تھا، اسی محبت کے اندر فوت ہو گیا، پھر کیسے ہوگا؟ اس کو جنت کے اندر ایسے بھیجا جائے گا جیسے ہم دلہن کو تیار کر کے اس کے شوہر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ محبت اہل بیت میں مر گیا، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ عام مسلمانوں کی طرح نہیں، بلکہ فرمایا جیسے دلہن کو تیار کر کے اس کے خامد کے گھر بھیجا جاتا ہے، ایسے اس کو تیار کر کے دلہن کی طرح بنا کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ تو انعام ہے ان کے لیے جو محبت اہل بیت میں مرتے ہیں، اہل بیت کے محبت کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف آ گیا، بغض میں آ گیا اور ان کو برا بھلا کہا، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والا تھا، میرے آقا نے فرمایا مم آتا علی بغض آل محمد مکتوب بین الیہ آیۃ من رحمت اللہ، فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا تھا اور قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا آج یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہوگی کہ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ آدمی دنیا کے اندر رہ کر میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا تھا، آج یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے، آج یہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے، اور پھر جس کے لیے اللہ کی رحمت نہ ہو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یا رحمت ہوتی ہے یا عذاب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا مم ماتا علی بغض آل محمد مات کافرا، جو میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے اسی عالم میں مر گیا، فرمایا وہ کافر ہو کر مرے۔ آپ کہیں گے یہ قرآن نہیں، یہ رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں، اہل بیت کے ساتھ محبت، پھر کفر کیسے آ گیا؟ کفر ایسے آ گیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہارے ایمان کے لیے، کیونکہ اہل بیت کے ساتھ محبت یہ واجب الایمان ہے، ایمان کے واجبات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھی جائے، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھی جائے۔ جو قرآن کی آیت کا، قرآن کی نص کا انکار کر دے، اس کا مخالف کر دے، اس کے خلاف کر دے، کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ قرآن کے اگر ایک حرف کا انکار کرنے والا شخص وہ بھی کافر ہے، تو قرآن کی پوری آیت کا انکار کر دے، اس کے خلاف کرے تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جو شخص میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا ہے، دیکھیں نا محبت کا انعام کیا ہے۔ صدیق اکبر میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، ابو بکر صدیق آتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، عمر فاروق آتے ہیں فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان غنی آتے ہیں ذو النورین بن جاتے ہیں، علی مرتضی آتے ہیں حیدر کرار بن جاتے ہیں، اور حضرت ابن عباس آتے ہیں رئیس المفسرین بن جاتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں فقیہ امت بن جاتے ہیں، امام حسین آتے ہیں تو سید الشہداء بن جاتے ہیں۔ یہ چشمہ کہاں سے پھوٹ رہا ہے، یہ کہاں سے چشمہ ہے، یہ کہاں منبع ہے؟ تو کسی کو صحابی بنا رہا ہے، کسی کو اہل بیت بنا رہا ہے، کسی کو خطول جنت بنا رہا ہے، کسی کو سید الشہداء بنا رہا ہے، جنتی جوانوں کا سردار بنا رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا
اور ہر آدمی جانتا ہے وہ چشمہ وہ منبع تو میرے آقا ہے، جن کی نسبت سے عربی آتا ہے تو صحابی بن جاتا ہے۔ ہم اگر کہیں آقا نظام تو پیچھے ہے، علی آگے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا اپنا مقام ہے، ابو بکر کا اپنا مقام ہے، عمر فاروق کا اپنا مقام ہے، علی مرتضیٰ کا اپنا مقام ہے، ابو بکر صدیق کا اپنا مقام ہے۔ لیکن یہ مقام کہاں سے ملا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا سے ملا ہے، میرے اور آپ کے آقا سے ملا ہے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر ان سے محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت سے محبت بھی ضروری ہے۔ سنیو تمہیں مبارک ہو کہ تم در والوں کے بھی غلام ہو، گھر والوں کے بھی غلام ہو۔